اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھئے، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ کیا وہ غصہ ہے، یا وہ کوئی گناہ، یا وہ کسی اپنے کا دیا ہوا درد ہے، یا پھر وہ تنہائی ہے جو ہر رات آپ کو چپ چاپ رلا دیتی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج جو بات میں آپ سے کہنے جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی زندگی کا نظریہ ہی بدل دے۔ ہم اکثر اپنی کمزوریوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے اگر میری یہ کمی نہ ہوتی تو شاید میری زندگی کتنی بہتر ہوتی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، کبھی کبھی جس چیز کو ہم اپنی سب سے بڑی کمزوری سمجھتے ہیں، اللہ اسی کو ہماری سب سے بڑی طاقت بنانے کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں۔ بس ایک شرط ہوتی ہے، ہم اللہ سے دور نہ بھاگیں بلکہ ان کی طرف لوٹ آئیں۔ سوچئے، اگر اندھیرا ہی نہ ہوتا تو روشنی کی قدر کیسے ہوتی؟ اگر پیاس ہی نہ لگتی تو پانی کی اہمیت کیسے ہمیں سمجھ آتی؟ اور اگر انسان کبھی ٹوٹتا ہی نہ تو اللہ پر بھروسہ کرنا کیسے سیکھتا؟ ذرا سوچو، زندگی میں کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو نظر ہی نہیں آتے۔ چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے لیکن دل کے اندر ایک طوفان سا چل رہا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم تو بالکل ٹھیک لگ رہے ہو، لیکن صرف اللہ جانتا ہے کتنی راتوں تک آپ نے چپ چاپ آنسو بہائے ہیں، کتنی بار سجدے میں صرف ایک ہی دعا مانگی ہے، یا اللہ بس مجھے سنبھال لیجئے۔ اور یقین مانیے، اللہ کبھی بھی اپنے اس بندے کی آواز کو نظر انداز نہیں کرتا جو ٹوٹ کر اسے پکارتا ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ نہیں کہ وہ آپ سے گناہ کروا دے، اس کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ یقین دلا دے اب تمہارے لیے معافی نہیں ہے، اللہ تم سے ناراض ہو چکا ہے، تم کبھی نہیں بدل سکتے۔ لیکن یہ شیطان کا جھوٹ ہے، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اس لیے اگر آج بھی آپ کے دل میں اللہ کی طرف لوٹنے کی ایک چھوٹی سی خواہش زندہ ہے تو سمجھ لیجئے اللہ نے ابھی تک آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، گر جانا ہار نہیں ہوتی، ہر انسان گرتا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ اصل ہار تب ہوتی ہے جب انسان اٹھنا ہی چھوڑ دے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جب اب چلنا سیکھتا ہے تو کتنی بار گرتا ہے، لیکن اس کی ماں کبھی یہ نہیں کہتی اب تم چل ہی نہیں سکتے۔ وہ ہر بار اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ کھڑا کرتی ہے۔ تو پھر سوچئے، جو رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو صرف اس لیے کیسے چھوڑ دے گا کیونکہ وہ ایک بار نہیں بار بار گر گیا؟ اللہ کے دروازوں پر کبھی لیٹ نہیں لکھا ہوتا، وہاں صرف ایک چیز دکھائی دیتی ہے، دل کی سچائی۔ اگر دل سچ میں لوٹنا چاہتا ہے تو پہنچا دیتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی خود کو سوچا بھی نہیں ہوتا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اس کا مطلب جو آزمائش آج آپ کے سامنے آئی ہے، اللہ جانتا ہے آپ اس سے گزرنے کی طاقت رکھتے ہو سکتا ہے آج آپ اپنی کمزوری کی وجہ سے رو رہے ہوں، لیکن کل یہی کمزوری اور کسی کے لیے امید کا سبب بن سکتی ہے۔ یہی درد جو اللہ کے اتنے قریب کر دے جتنا آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، اگر انہیں کنویں میں نہ ڈالا جاتا تو اگر وہ غلام نہ بنتے، اگر ان پر جھوٹا الزام نہ لگتا، اور اگر جیل نہ ہوتی تو شاید دنیا ان کے صبر کی مثال کبھی نہیں دے پاتی۔ ہر مشکل انہیں اللہ کے اور قریب کرتی گئی، اور پھر ایک دن وہی یوسف علیہ السلام جنہیں لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا، اللہ نے انہیں عزت دی، بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ہر درد بیکار نہیں ہوتا، ہر آنسو ضائع نہیں ہوتا، ہر انسان خالی نہیں جاتا۔ لیکن ایک راز ہے
ایک ایسا راز جو ہر ٹوٹنے والے انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے، ایک ایسا راز جو کمزوری کو طاقت میں بدل دیتا ہے، اور اسی راز کو سمجھنے کے لیے اور اسی راز کو سمجھانے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا ایک سچ قبول کرنا ہوگا۔ ہم سب اللہ سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ نہیں کر پاتے۔ جیسے ہی کوئی تکلیف آتی ہے، ہم سب سے پہلے اپنی تقدیر کو دوش دیتے ہیں، کبھی اپنی قسمت کو، کبھی لوگوں کو، اور کبھی خود کو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جس انسان کو اللہ بلند مقام دینا چاہتا ہے، اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی، مقصد والی بنا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ آپ سے وہ چیز اس لیے لے لیتا ہے کیونکہ وہ آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اللہ اسی جگہ سے ہماری اصلی زندگی شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ سوچئے، اگر حضرت ایوب علیہ السلام پر مصیبتیں نہ آتی تو دنیا صبر کا مطلب کیسے سمجھتی؟ ان کا مال چلا گیا، صحت چلی گئی، اپنے بچھڑ گئے، لیکن اللہ پر یقین ان کا کبھی نہیں گیا۔ اور جب انسان اللہ کو نہیں چھوڑتا تو اللہ بھی اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ ذرا سوچئے، کبھی کبھی اللہ آپ کی دعا ترنت قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ کو اس دعا سے بھی زیادہ خوبصورت چیز دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم جلدی تھک جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ اتنی دعا کی پھر بھی کچھ نہیں ملا۔ شاید اس لیے نہیں بدلا کیونکہ اللہ پہلے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب انسان بدلتا ہے تو اس کی تقدیر بھی بدلنے لگتی ہے۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں میں اتنی بار توبہ کرتا ہوں پھر بھی وہی گناہ ہو جاتا ہے۔ میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، اگر ہر بار گناہ کے بعد تمہارا دل رو پڑتا ہے تو سمجھ لو تمہارا دل ابھی زندہ ہے۔ سب سے خطرناک وہ گناہ نہیں جس کے بعد آنسو نہ آئے، سب سے خطرناک وہ گناہ ہے جس کے بعد دل پر کوئی اثر ہی نہ ہو۔ یاد رکھیے، گناہ سے بڑا صرف ایک گناہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ گرتے ہی رہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ ہر بار اٹھتے رہیں۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کس کی بات مانیں گے۔ اگر آج آپ ٹوٹ چکے ہیں تو ایک بات دل میں اتار لیجئے، ٹوٹا ہوا دل اگر اللہ سے جڑ جائے تو اس سے مضبوط دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں تم کمزور ہو، لیکن اللہ کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں تم سے نہیں ہوگا، لیکن اللہ کہتا ہے مجھ پر بھروسہ رکھو۔ لوگ آپ کی کہانی کا صرف وہی صفحہ جانتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کی پوری زندگی لکھی ہے۔ اس لیے لوگوں کی باتوں سے زیادہ اللہ کے وعدے پر یقین رکھیے۔ شاید اس وقت آپ کسی ایسی آزمائش سے گزر رہے ہوں جس کا ذکر آپ کسی سے نہیں کر پاتے۔ شاید آپ مسکراتے بہت ہیں لیکن دل ہی دل میں بکھر چکے ہیں۔ شاید رات کو سب سو جاتے ہیں اور آپ صرف چھت کو دیکھتے ہوئے سوچتے ہیں یا اللہ میری زندگی کب بدلے گی۔ اگر ایسا ہے تو میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کبھی بھی اس دل کو خالی نہیں لوٹاتا جو اس کے در پر سچے آنسو کے ساتھ آتا ہے۔ ہو سکتا ہے جواب آج نہ ملے، کل نہ ملے، لیکن اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز بالکل صحیح وقت پر آتی ہے۔ اس لیے کبھی اپنی دیر کو اللہ کی نفرت مت سمجھیے، ہو سکتا ہے وہ دیر ہی تمہاری حفاظت ہو۔ اور کبھی کبھی اپنی کمزوری کو اپنی پہچان مت بنانا، کیونکہ اللہ اسی کمزوری کو تمہاری سب سے بڑی طاقت بنانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ بس ایک قدم اور اٹھانا ہے، ایک قدم جو صرف زبان سے نہیں، دل سے نہیں۔ اور جب انسان وہ قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی ویسی نہیں رہ جاتی جیسی پہلے تھی، کیونکہ اصلی تقدیر باہر سے نہیں اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اور جس دن انسان کا دل اللہ کی طرف سچے
دل سے پلٹ جاتا ہے، اس دن اس کی تقدیر کا نیا سفر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ نے آپ کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ آپ کی زندگی کا ہر درد، ہر آنسو، ہر انتظار، ہر ناکامی ایک مقصد کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ شاید آج آپ کو اپنی کمزوری صرف ایک بوجھ لگ رہی ہو، لیکن کل جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ یہی کمزوری آپ کو اللہ کے سب سے قریب لے آئی۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو اس لیے رلاتا ہے تاکہ وہ دنیا کے دروازوں سے امید ہٹا کر صرف اللہ کے دروازے پر کھڑا ہو جائے۔ اور یقین مانیے، جو اللہ کے در پر آ جاتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو وہی چیز نہ دیں جو آپ مانگ رہے ہو، لیکن وہ ضرور دیتے ہیں جو آپ کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ بس انسان اس وقت سمجھ نہیں پاتا۔ اس لیے جب بھی زندگی میں مشکل آئے، اپنی کمزوری کو بددعا مت دیجیے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت کا قدم ہو۔ یاد رکھیے، اللہ کسی بندے کو ٹوٹنے نہیں دیتا، وہ اسے نیا بنانے کے لیے تراشتے ہیں۔ پتھر جب تک تراشا نہ جائے وہ ہیرا نہیں بن پاتا۔ سونا جب تک آگ میں نہ ڈالا جائے اس کی چمک سامنے نہیں آتی، اور انسان جب تک آزمائشوں سے نہ گزرے اس کے ایمان کی روشنی بھی پوری طرح ظاہر نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنی مشکلوں سے بھاگنا مت، ان کے ساتھ اللہ کا ہاتھ پکڑ کر چلنا سیکھیے، کیونکہ جس سفر میں اللہ کا ساتھ ہو اس سفر کا انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ آج اگر لوگ آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تو سمجھنے دیجیے، لوگوں کی نظر آج آپ پر ہوتی ہے، اللہ کی نظر آپ کے مستقبل پر ہوتی ہے۔ لوگ آپ کے آنسو دیکھتے ہیں اور اللہ ان آنسوؤں کی وجہ بھی جانتا ہے۔ لوگ صرف زخم دیکھتے ہیں، اللہ ان زخموں کے بدلے میں ملنے والا اجر بھی لکھ چکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جس چیز کے لیے آپ رو رہے ہوتے ہیں، قیامت کے دن اسی چیز کا اجر دیکھ کر آپ کہیں گے کاش میری پوری زندگی ہی آزمائشوں سے بھری ہوتی۔ اس لیے ہمت مت ہاریے، اپنی توبہ کو کبھی چھوٹی مت سمجھیے، اپنی دعا کو کبھی بیکار مت سمجھیے، اور اپنی کمزوری کو کبھی اپنی پہچان مت بنائیے۔ اپنی اصلی پہچان آپ کی کمزوری نہیں بلکہ اللہ پر آپ کا یقین ہے۔ اگر یقین زندہ ہے تو امید بھی زندہ ہے، اور جہاں امید زندہ ہو وہاں اللہ کی رحمت بہت قریب ہو جاتی ہے۔ آج سے ایک فیصلہ کر لیجئے، آج کے بعد اپنی ہر کمزوری کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، ہر آنسو کو دعا دیں گے، ہر گرنے کے بعد پھر اٹھ کھڑے ہوں گے، ہر مشکل میں الحمدللہ کہیں گے، اور ہر خوشی میں شکر الحمدللہ کہیں گے، اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اس کے لیے اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کسی کے لیے کافی ہو جائے تو پھر اسے دنیا کی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہے تو صرف ایک بات یاد رکھیے، اپنی سب سے بڑی کمزوری سے نفرت مت کیجیے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اسی کے اندر آپ کی سب سے بڑی طاقت چھپا رکھی ہو۔ آج رات جب سجدے میں جائیں تو صرف اتنا کہیے، یا اللہ میری کمزوریوں کو میری تباہی کا سبب مت بنانا، انہیں میری ہدایت، میری توبہ، میرے ایمان اور میری جنت کا ذریعہ بنا دینا۔